طیبہ صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ حق مہر کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اور آپ کے جواب سے پہلے ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اس سیگمنٹ کے دوران کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر آئے گا اور وہ بھی جو بھی مسائل کے بارے میں بتا پوچھ سکتے ہیں۔ جی طیبہ صاحبہ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، پاکستان میں فیملی لا آرڈیننس ہے جو بیسیکلی حق مہر کے لا کو اور یہ سارے کنٹینٹس کو ڈیل کرتا ہے۔ فیملی کورٹس ہیں اور فیملی لاز ہی ہمارے ہاں۔ اچھا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 ٹائپ کے مہر ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو لا امپلیمنٹ ہوتا ہے اس میں ایک وہ مہر ہوتا ہے جو موقع پہ دے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت، نکاح کے وقت کہا جاتا ہے کہ اتنا مہر طے ہوا جو موقع پر ادا کر دیا گیا۔ دوسرا وہ مہر ہوتا ہے جس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ حصہ مہر کا موقع پر دے دیا گیا اور کچھ حصہ جو ہے آن ڈیمانڈ ہوگا۔ آن ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے ٹائپ کا مہر، یعنی جب خاتون ڈیمانڈ کرے گی تو اس کو دیا جائے گا۔ اور تیسرا مہر وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب طلاق ہوگی یا شوہر کی ڈیتھ ہوگی تو وہ مہر تب ملے گا۔ اس کو آن ڈیزولوشن آف میرج کہا جاتا ہے، ڈیفرڈ مہر کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ٹائپ کے بیسیکلی مہر ہوتے ہیں، ایک جو موقع پر ادا کر دیا گیا، ایک کو جو جب خاتون ڈیمانڈ کرے گی تو دیا جائے گا، اور تیسرا وہ مہر ہوتا ہے جو کہ ڈیفرڈ ہوتا ہے کہ جو ڈیتھ یا نکاح ختم ہونے کی صورت میں دیا جائے گا۔ سو یہ 3 ٹائپ کے بیسیکلی ہمارے ہاں حق مہر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے ریفرنس دیا انیشیلی کہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آئی ابھی کہ اس میں انہوں نے کہا، تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ آن ڈیمانڈ، کہ جب نکاح نامے کے اندر کلوز میں یہ نہ لکھا ہو، ان تینوں ٹائپس میں سے کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، موجل نہ لکھا ہو، موجل نہ لکھا ہو اور عند الطلب نہ لکھا ہو، تو پھر اس کو بہت ساری ججمنٹس ہیں جو یہ کہتی ہیں پھر اس مہر کو آن ڈیمانڈ سمجھا جائے گا، یعنی جب خاتون کہے گی، بیوی کہے گی تو اس کو وہ مہر دیا جائے گا۔ طیبہ، اگر کوئی حق مہر اپنے وقت کی ادائیگی پر نہیں ادا کرتا، وقت پر ادا نہیں کر رہا اگر کوئی پرسن حق مہر، تو اس کو سزا بھی ہے کوئی قانون میں؟ اچھا، ایز سچ تو اس میں سزا کے لیے یہ ہے کہ جب کورٹ سے ڈگری ہو جاتا ہے مہر اور اس کے بعد وہ مرد ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے، اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے 6 مہینے تک۔ یہ 2 سزائیں موجود ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے بہت اچھا ریسنٹلی انیشیٹو یہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ فالس لٹیگیشن کو، فیک لٹیگیشن کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک مہر لکھا ہوا ہے نکاح نامے کے اندر جو کہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے جس کو ایڈمٹ کیا جائے، تو پھر اس کو سپریم کورٹ تک کیوں لایا گیا اور 6 سال ایک خاتون کو مہر کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی کہ فائن بھی ہوا، تو یہ بہت اپریشیٹیبل بات ہے، بیکاز ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ میں فیملی لا میں کام کرتی ہوں تو سالوں سال خواتین جو ہیں وہ مہر کے لیے کچھ عرصہ پہلے تک نکاح نامے میں آپ نے دیکھا کہ نارملی ایک کلوز بہت زیادہ لکھی جاتی تھی کہ اگر شوہر طلاق دے گا تو اتنے پیسے دے گا، یا اگر شوہر طلاق دے گا تو اتنا گھر دے گا، اتنی زمین دے گا، یہ کنڈیشن رکھی جاتی تھی، یا اتنا خرچہ دے گا۔ تو پھر اس میں بھی بہت ساری پریسیڈنٹس، ہماری ججمنٹس آئیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے، جنہوں نے کہا کہ کوئی بھی شرط رکھنا اسپیسیفکلی شادی یا طلاق کے حوالے سے وہ غلط ہے۔ تاہم مہر اٹ سیلف ایک کنڈیشن ہے۔ مہر کو آپ اس طرح لیں کہ 2 لوگوں کے درمیان ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ شہری طور پر تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں ایز اے لائر آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو کلوزز لکھی جاتی ہیں وہ انٹیکٹ ہوتی ہیں، اور وہ جس طرح لکھی جاتی ہیں اس کنڈیشن کو ایسے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط کے طور پہ ہوتا ہے، مہر ایک شرط ہوتی ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ مہر ابھی دینا ہے، میں نے تھوڑے عرصے بعد یہ کنڈیشن پوری کرنی ہے، یا طلاق یا ڈیتھ کی صورت میں ہوگی، یہ دونوں کنڈیشنز لکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن کوسچن یہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے۔ ہاں، یہاں پہ ہمارے ایک مکتبہ فکر یہ ایک امپلیکیشنز لے آتے ہیں کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ جو مہر کریں موقع پہ ادا کریں، حالانکہ یہ ہمارے لاء کے اندر اور شریعت میں بھی شاید یہ، مجھے اس شریعت کے حوالے سے میں شاید اتنا آپ کو ایگزیکٹلی نہ، لیکن لاء کے اندر یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ 3 کنڈیشنز پہ مہر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں بڑی اسپیسیفکلی یہ ہے کہ موقع پہ مہر اگر ادا کرتے ہیں کچھ آپ اس کو بعد میں زمین کی صورت میں، گھر کی صورت میں، پلاٹ کی صورت میں، اور وہ بڑا ویلڈ ہوتا ہے اس کو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ پراپرٹی جو نکاح نامے کے اندر لکھی جاتی ہے وہ رجسٹری کے طور پہ سمجھی جائے گی، اس کو الاٹمنٹ یا رجسٹری سمجھی جائے گی اس عورت کے حق میں۔ طیبہ صاحب آپ یہ بتائیے گا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مال کی شکل میں حق مہر بہتر ہے، تو یہ کہیے گا کہ کوئی پاکستان کے قانون کی نظر میں اس کی کوئی حد طے ہے، کتنی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات بڑی کلیئرٹی کر دوں کہ مہر میں جس طرح شریعت میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی طرح قانون میں، پاکستانی قانون میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔
آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق. اور سب سے امپورٹنٹ اگین وہی کوشچن ہے کہ لڑکی اور لڑکا یہ سول کانٹریکٹ ہے تو آپس میں کنڈیشنز طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے, جیسے پہلے ایک سوال آیا شہربانوں کی طرف سے کہ یہ کنڈیشنز رکھ دی جاتی ہیں کہ جی وہ فلانی جگہ لے کے جائے گا تو یہ کانٹریکٹ ہے آپس میں, اگر وہ کوئی بھی چیز طے کرتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اندر لکھ سکتے ہیں. جہاں تک مہر کے لمیٹیشن ہے وہ بھی ایک کنڈیشن ہے, وہ ان کی دونوں پارٹیز کی استطاعت ہے, وہ کیا مہر رکھنا چاہتے ہیں, کتنا رکھنا چاہتے ہیں, کوئی پراپرٹی رکھنا چاہتے ہیں, گولڈ رکھنا چاہتے ہیں. نارملی ہمارے ہاں کیش اور گولڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا جاتا ہے کہ جو گولڈ ہے وہ مہر میں دے دیا گیا جو لڑکے کی طرف سے دیا جاتا ہے, یا جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ عند طلب ہے یا غیر معجل ہے یا معجل ہے, لکھ دیا جاتا ہے. پراپرٹی کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر نکاح ناموں میں پراپرٹیز لکھوا دیتے ہیں, لیکن پراپرٹی کی یہاں پہ ہمارے جو نکاح رجسٹرار صاحبان ہیں یہ کیونکہ جلدی میں کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بہت سارے اور نکاحوں میں بھی جانا ہوتا ہے, اس جلد بازی میں وہ اس خاتون کا نقصان یہ کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے ڈسکرپشنز یا ڈیٹیلز نہیں ڈالتے. تو اس سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے مہر میں پلاٹ لکھوایا ہے تو اس پلاٹ کی اسپیسیفکیشن, اس کا پلاٹ نمبر, اس گلی, ایریا, محلہ, ضلع, ڈسٹرکٹ, اس کی ہر چیز ڈیٹیل میں لکھی جائے, اس کا میجرمنٹ لکھی جائے, پھر اس کے بعد اس پہ یہ لکھا جائے یہ ساری ڈیٹیل. تو لمیٹیشن کچھ نہیں ہوتی. اچھا کوئی سزا وغیرہ ملتی ہے اگر حق مہر نہ دیا جائے تو, چاہے وہ پیسے لکھیں, گولڈ لکھیں, جو بھی لکھیں, کوئی سزا وغیرہ ملتی ہے اس میں کہ اگر آپ نے ایک وعدہ کیا کہ میں اتنا گولڈ دوں گا اور وہ ڈائیورس کے بعد والا, تو کیا اس میں سزا وغیرہ ملتی ہے؟ دیکھیں اگر مہر کے بعد جیسے کنڈیشن یہ لکھی ہوئی ہے کہ ڈیورس کے بعد یہ مہر ملے گا تو خاتون کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور کورٹ میں جا کے وہ جو مہر ہے وہ اپنا اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ مہر نکاح نامے میں لکھا ہوا تھا مجھے نہیں دیا. تو سزا اس میں یہ ہے شہربانو, وہ میں نے اگین پہلے بھی بتایا کہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کورٹ سے جب ڈگری کرا لیں گے تو پھر اس کو 6 مہینے تک کورٹ جیل بھیج سکتی ہے اگر وہ نہیں دیتا, اور اس کی کوئی پراپرٹی ہے, اگر اس کی کوئی سیلری ہے یا اس کی کوئی پراپرٹی ہے تو وہ کورٹ اٹیچ کر کے اس میں سے وہ جو مہر کی رقم ہے وہ ادا کروا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طیبہ صاحبہ, آپ نے خصوصی وقت نکالا, سنو پاکستان کو وقت دیا. ڈاکٹر طارق صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی اچھا کمنٹ اس بارے میں دیں. بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں نکاح کی تقاریب کا انعقاد کئی ہفتے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ اب یہ بھی روایت اپنے معاشرے میں ڈالیں کہ ہم نکاح کی 2 فوٹو کاپیز جو ہیں, وہ جو فارمز ہیں ان کی 2 فوٹو کاپیز کروا کے ایک لڑکی کو اور ایک لڑکے کو نکاح سے کچھ دن پہلے دے دی جائے تاکہ وہ اس کو تفصیل سے پڑھے اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ تجویز کی شکل میں دونوں اپنی اپنی شرائط جو ہیں وہ رکھیں, اور پھر دونوں گھرانے جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کنسنسس کے ساتھ نکاح والے دن نہیں, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس مہمان ہوتے ہیں اور آپ وہ بات نہیں کر پاتے. سو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو بیفور ٹائم اگر آپ کے پاس وہ آ جائیں تو دونوں کے درمیان ایک کنسنسس ہو سکتا ہے, اور جن چیزوں پر مشاورت کے ساتھ کنسنسس ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر خیر بھی موجود ہوتا ہے, اور ان پر ان معاہدوں پر قائم رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جلدی سے اگر ون لائنر میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ آ جائے اور جو صاحب ہیں وہ اس کو پورا نہ کرنے کی حیثیت میں ہو, نہیں یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے جب کوئی حد نہیں ہے. بہت ساری ایسی بات دفعہ میں نے اس لیے کہا نا کہ بیفور ٹائم آپس میں طے کیے جائے, کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر ہم تقاریب میں جب جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ ایک اندازاً مروتاً ایک دوسرے سے شرما شرمی میں نہیں بات کی گئی ہوتی, اور عین اس وقت جب 500 آپ کا مہمان دونوں طرف سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے تو دونوں خاندان ایک سوشل پریشر کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور وہ جو چیزیں نہ قبول کرنے والی ہوتی ہیں, جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی, ان کو بھی لڑکا جو ہے اسے قبول کر لیتا ہے یا لڑکی والے قبول کر لیتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر وہ پوری نہیں ہو پاتے. اگر کوئی پورا نہیں کر پاتا تو خاتون طلاق لے سکتی ہے شرعاً, یہ جائز ہے شریعت کے لیے؟ تو شریعت نے تو اسے جیسے ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ یہ 2 لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے, اور معاہدہ جو ہے وہ دونوں کی فری ول کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب تک دونوں اس معاہدے میں یعنی بندے رہنا چاہتے ہیں, اس معاہدے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس وقت گو کہ حتی الامکان کوشش دونوں طرف سے یہی ہونی چاہیے کہ اس معاہدے کو نہ ٹوٹنے دیا جائے, اسے کمزور نہ ہونے دیا جائے. نکاح جو ہے وہ تو 2 انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے, اور اس پر پورے گھرانے کی آگے بنیاد ہے, نسلوں کی بنیاد ہوتی ہے, اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو ٹوٹنے کی طرف نہیں لے جانا چاہیے, لیکن توڑنا نہیں چاہیے. جی یہ بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, سنو پاکستان کو آپ نے وقت دیا, اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے اس سیگمنٹ کو انجوائے بھی کیا, ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.